مال و دولت کی وجہ سے آج انسان آخرت کو بھول چکا ہے۔ مال و دولت کمانے، مال و دولت کا ذخیرہ بنانے میں انسان اس قدر مگن ہے، اس قدر مصروف ہے، نہ اسے حلال کی پہچان ہے نہ حرام کی پہچان ہے۔ مال و دولت کی حرص میں، مال و دولت کی لالچ میں حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، اور چاہیے کا اور چاہیے کا نعرہ لگاتے ہوئے حرام جگہوں کا چکر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اموال کو لوٹتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کی جائیداد کو ناحق ہڑپ لیتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، سود خوری کے دلدل میں پھنس کر آج انسان آخرت کو بھول چکا کہ ہماری زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، ہم اپنی زندگی کی کتنی بھی بہاریں کیوں نہ دیکھ لیں، ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، لیکن ایک دن ایسا دن آنے والا ہے جس دن دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، جس دن دنیا کی ساری خوشیاں مٹ جائیں گی، اور وہ دن آ کر رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، ہم ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ ہم گناہوں کی لذت میں غرق ہو چکے ہیں، ہم گناہوں کی لذت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، میں تو گونگا تھا تو نے دی آواز مجھ کو، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس محفل میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے آخرت سے غافل مسلمان۔ دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ محترم حاضرین اکرام، 28ویں پارے کے اندر سورۃ الحشر میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور سوچو کہ کل آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ محترم حاضرین اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا
کہ وہ سوچے، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ کل آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ اتقوا اللہ کا ذکر کیا۔ اے لوگوں، تم اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ غد کا استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، آخرت بہت ہی جلد آنے والی ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم قیامت کو قریب دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ وَذَمَّمَ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جیسے کہ ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملایا۔ حاضرین اکرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہماری زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، ہم اپنی زندگی کی کتنی بھی بہاریں کیوں نہ دیکھ لیں، ہمارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، لیکن ایک دن ایسا دن آنے والا ہے جس دن دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، جس دن دنیا کی ساری خوشیاں مٹ جائیں گی، اور وہ دن آ کر رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اٹل حقیقت ہے، وہ دن آ کر رہے گا، لیکن سب سے بہترین ہے وہ انسان جو آخرت کو جان لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ حاضرین اکرام، قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، ان وعد اللہ حق، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان جو کہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت کے منظر کو بیان کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت کے منظر کو بیان کیا، آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ، قیامت کا سب سے پہلا منظر، سور میں پھونک مار کر اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک مارا جائے گا، جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک مارا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جس کو چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک مارا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 سور کا ذکر کیا۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، سارے لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، واذا الجبال سجرت،
جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب جانوں کو ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ گاڑی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آخرکار کس گناہ کی وجہ سے تجھے زمین میں دفن کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب نامِ اعمال کو کھول دیا جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ جب آسمان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ جب سمندروں کو جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو جان لے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ اللہ رب العالمین زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، ویطوی السماء بیمینہ اللہ رب العالمین آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، ثم یقول پھر اللہ کہے گا، انا الملک آج کے دن میری بادشاہت ہے، این ملوک الارض زمین کے بادشاہ کہاں ہے، زمین کے عہدیدار کہاں ہے، این الجبارون ظالم حکمران کہاں ہے، این المتکبرون تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، سارے لوگ مرے ہوئے ہوں گے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ محترم حاضرین کرام، جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک مارا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے، کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ہائے ہائے ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا۔ پھر لوگ اپنے رب کے پاس دوڑیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، میدان محشر کا کیا حال ہوگا۔ آج یہ سورج جو لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہی سورج 1 میل کے فاصلے پر آ کھڑا ہوگا۔ زمین دہک رہی ہوگی، زمین پہ پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، تو کوئی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ قرآن مجید اس کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس شخص کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ایسے شخص کا حساب بہت ہی آسان سے لے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے اہل و عیال کے پاس، اپنے خاندان کے پاس، اپنی فیملی کے پاس خوشی بخوشی لوٹ جائے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس شخص کا نام اعمال اس کے باہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُول وہ شخص کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ کاش کہ میرا حساب نہ لیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ میرا فیصلہ کر دیا جاتا، ما اغنا عنی مالیہ آج کے دن یہ میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ وہ مال جس کے لیے میں نے 50 سال محنت کی، وہ مال جس کے لیے میں نے 60 سال 70 سال محنت کی، لیکن قیامت کے دن ایسا مال کچھ کام نہ آئے گا، ما اغنا عنی مالیہ آج کے دن میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا۔ پھر اس کے بعد ہر شخص کے جنتی و جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو شخص جنتی ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو شخص جہنمی ہوگا اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ لوگوں، آج ہم مسلمان اس دن سے غافل ہیں جس دن اللہ رب العالمین اتنا زیادہ غصہ ہوگا
کہ انبیاء अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी कांप रहे होंगे। आज हम मुसलमान उस दिन से गाफिल हैं, उस दिन से बेखबर हैं जिस दिन के मुतालिक ज़मीन वाले रब्बुल आलमीन के अजाब को देखकर कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ अल्लाह हमने तेरे अजाब को देख लिया, व समिअना, ऐ अल्लाह हमने तेरे अजाब को सुन लिया, फरजिअना, अल्लाह एक मौका दे दे, एक चांस दे दे, नामल सालिहा, पूरी जिंदगी नेक अमाल करेंगे, एक चांस दे दे, एक मौका देंगे, जाकर पूरी जिंदगी नेक अमाल करेंगे, लेकिन कोई मौका ना मिलेगा, कोई चांस ना मिलेगा। आज हम मुसलमान उस आखिरत से गाफिल हैं जिसके मुतालिक रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बेशक क़ियामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन एक दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और तमाम हमल वालियाँ अपने हमल गिरा देंगी, वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, तुम लोग देखोगे लोग तुम्हें मदहोश दिखाई देंगे, लोग तुम्हें नशे की हालत में दिखाई देंगे, वमा हुम बिसुकारा, वो नशे की हालत में न होंगे, वो मदहोश न होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब ही इतना ज़्यादा सख्त होगा। हाज़रीन इकराम, आज हम मुसलमान उस आखिरत से गाफिल हैं, आज हमने उस आखिरत को भुला दिया जिसके मुतालिक रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस में इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, उस दिन आदमी अपने भाई को देखकर भाग जाएगा, व उम्मिही व अबी, अपने माँ बाप को देखकर भाग जाएगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और बच्चे अपने बच्चों को देखकर भाग जाएगा, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी, उस दिन हर शख्स यही चाहेगा कि सारे लोग जहन्नम में चले जाएं, सिर्फ मैं बच जाऊं। क़ियामत का दिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, आखिरत का दिन इतना ज़्यादा भयानक होगा, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देखकर भाग जाएगा, एक भाई अपने भाई को देखकर भाग जाएगा, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को देखकर भाग जाएगा, बीवी शौहर को देखकर भाग जाएगी, शौहर अपनी बीवी को देखकर भाग जाएगा, यहाँ तक कि एक माँ अपने बच्चे को देखकर भाग जाएगी, वो माँ जो अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा मेहरबान होती है, वो माँ जो अपने बच्चों पर इतनी ज़्यादा मेहरबान होती है कि खुद गीली जगह में सोकर अपने बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है, वो माँ जो अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है कि खुद भूखे रहकर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कल क़ियामत के दिन ऐसी माँ अपने बच्चे को देखकर भाग जाएगी। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, उस औरत का बच्चा गुम हो गया था। जब वो औरत अपने बच्चे को पाती है, उसको अपने सीने से लगाती है, उससे सुकून हासिल करती है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या ये औरत अपने बच्चे को जहन्नम की आग में फेंकना पसंद करेगी? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इतनी मेहरबान माँ अपने बच्चे को जहन्नम की आग में फेंकना कैसे पसंद करेगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, याद रखो कल क़ियामत का दिन इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा, इतना ज़्यादा भयानक होगा कि एक माँ अपने बच्चे को देखकर भाग जाएगी। मोहतरम हाज़रीन इकराम, जब कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए। अल्लाह के प्यारे नबी ने तमाम लोगों को पुकारा। जब सारे लोग जमा हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम्हें मैं इस बात की खबर दूं, इस पहाड़ के पीछे से एक घोड़सवारों की फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है। क्या तुम लोग मेरी बात की तस्दीक करोगे? क्या तुम लोग मेरी बात को मानोगे? उस वक्त सारे लोगों ने
ایک ساتھ ایک آواز میں بیک وقت کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم لوگ مالک بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کا نام لے لے کر انہیں آخرت کے دن سے ڈرایا۔ آپ نے فرمایا یا بنی کعب ابن لوئی، یا بنی مرۃ ابن کعب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، تمام قبیلوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم، اپنے آپ کو آخرت کے دن بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں نبی ہونے کے باوجود، میں رسول ہونے کے باوجود، تمہارا رشتہ دار ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار سلینی ما شئتی من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری جگر تو مجھ سے جو مال مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرا بابا ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ حاضرین، یہ قیامت کا دن ہے، آئیے جانتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے آخرت کے دن کو بھلا دیا۔ حاضرین، سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے آج ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں رب العالمین کا ڈر نہیں ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، ہم ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ ہم گناہوں کی لذت میں غرق ہو چکے ہیں، ہم گناہوں کی لذت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں۔ حاضرین اکرام، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو رب العالمین نے معاف فرما دیا، پھر بھی ان کے دل میں رب العالمین کا اس قدر ڈر تھا، ان کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف تھا، اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے امت کو بھی یہ تعلیم دی یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں توبہ و استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں۔ یہی نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چڑیا کو دیکھا۔ آپ نے کہا اے چڑیا تمہارے لیے بشارت ہو، تم درخت پر بیٹھتی ہو، پھل کھاتی ہو، اڑ جاتی ہو، نہ تم پر کوئی حساب ہے نہ تم پر کوئی عذاب ہے، کاش کہ میں بھی تمہاری طرح ایک چڑیا ہوتا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ آج ہمیں اپنے دلوں میں رب العالمین کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس انسان کے دل میں رب العالمین کا ڈر آ جائے اسے دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں ہوتا، اور یہی ایک حقیقی مومن کی پہچان ہے، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، حقیقی وہ مومن ہے جب ان کے پاس اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ان کے پاس آتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب رب العالمین کی قرآن مجید، رب العالمین کی کتاب، اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حاضرین اکرام، آخرت کو بھلا دینے والے اسباب میں سے ایک دوسرا سبب مال و دولت ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے آج انسان آخرت کو بھول چکا ہے۔ مال و دولت کمانے، مال و دولت کا ذخیرہ بنانے میں انسان اس قدر مگن ہے، اس قدر مصروف ہے، نہ اسے حلال کی پہچان ہے نہ حرام کی پہچان ہے۔ مال و دولت کی حرص میں، مال و دولت کی لالچ میں حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے کا اور چاہیے کا نعرہ لگاتے ہوئے حرام جگہوں کا چکر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں کے اموال کو لوٹتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کی جائیداد کو ناحق ہڑپ لیتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، سود خوری کے دلدل میں پھنس کر آج انسان آخرت کو بھول چکا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا گریبان پکڑ کر پوچھے گا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور اپنے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا۔ لوگوں اس وقت کیا جواب دو گے؟ لوگوں، او حرام کی کمائی کھانے والوں، تم اپنے رب پر شکوے شکایتیں کرتے ہو کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کر کے چلا آ رہا تھا۔ لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے بال پرا گندے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، حرام مال سے اس انسان کی پرورش ہوئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ محترم حاضرین اکرام، مال و دولت اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ ہے آخرت کو بھلا دینے والے اسباب میں سے ایک سبب مال و دولت۔ اسی طرح دنیا کو یاد رکھنے اور آخرت کو بھلا دینے والے اسباب میں ایک اہم سبب دنیا کی محبت ہے۔ آج انسان دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا آج ایک انسان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ آج انسان آخرت کو بھول چکا ہے، جبکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے، کود ہے، تماشا ہے۔ حاضرین اکرام، آج ہم اس دنیا کو یاد رکھ کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ دنیا، آج انسان دنیا کو یاد رکھا ہے، آخرت کو بھول چکا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی، سڑی ہوئی بدبودار بکری کو دیکھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ،
اس مری ہوئی بکری کو خریدنا کون پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بکری مری ہوئی ہے، یہ بکری سڑی ہوئی ہے، اس بکری کو خریدنا کون پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا اے میرے صحابہ اس بکری کو مفت میں خریدنا کون پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی اس بکری کی بدبو اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ ہم اس بکری کو مفت میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو، جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر اس دنیا کی حیثیت رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ رب العالمین ان کافروں کو ایک گھٹ تک پانی بھی نہ پلاتا۔ حاضرین اکرام، آج ہم نے دنیا کو یاد رکھا، آخرت کو بھول چکا۔ آج ہر لوگ یہی کہتے ہیں، آج ہم یہی سمجھتے ہیں دنیا کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش و آرام کریں گے، ایک دن موت آئے گی، مر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کہتے ہیں، جہاں ہر شخص کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج ہم اس آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اسی طرح آخرت کو بھلا دینے والے اسباب میں سے ایک آخری سبب دین سے دوری ہے۔ آج ہم لوگ صرف نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اسلامی نہیں رہا، بلکہ ہم مغربی تہذیب اور مغربی کلچر کے پجاری بن چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دین اسلام کے احکام کے بجائے غیروں کے رسم و رواج آ چکے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی لڑکیوں کو، آج دین اسلام کی بچیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جیسا پردہ کرنا تھا، لیکن افسوس صد افسوس آج کی ہماری نوجوان بچیاں اسکولوں اور کالجوں کے اسٹیجوں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ناچتی ہیں، اور یہ ہمارے والدین، یہ نوجوان اپنے بچوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری بچی نے بہت اچھا پرفارمنس کیا۔ یہ دور ترقی ہے کہ یہ دور جہالت، کپڑوں کے دریچوں سے بدن جھانک رہے ہیں، اور نوجوانان اسلام فلمی ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنا چکے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کر لو۔ شاعر کہتا ہے مسلمانوں سمجھ جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔